بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں راجہ ندیم اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے 3 سے 4 سالوں کے دوران، خاص طور پر 2020 کے بعد سے ایک جو اہم چیز ہے وہ ایشین کنٹریز کے اندر جو وہ فیس کر رہے ہیں وہ ہے بدترین معاشی حالات، جو ہے فائنینشیل کرائسس۔ تو اس کے اندر سے خاص طور پہ جب یہ ہمارے جو ایشین کنٹریز کے لوگ ہیں یہ اس طرح کی خبریں بھی، جھوٹی خبریں بھی اس طرح کی سن رہے ہوں اور پڑھ رہے ہوں میڈیا چینل کے تھرو یا مین اسٹریم میڈیا کے مطابق کہ امریکہ جیسی جو ہیوی معیشت ہے وہ بھی اس بری طرح ڈیفالٹ ہونے جا رہی ہے یا برے حالات محسوس کر رہی ہے، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے ولاگ کے اندر کمپلیٹ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی تھی کہ یہ کس طرح سے پری پلانڈ پراپگنڈاز ہوتے ہیں۔ تو اس وقت لوگوں کا جو ہے ایسے حالات میں ایمان یا ان کا ایک سوچ ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ وہ پختہ ہو جاتی ہے کہ شاید یہ پوری دنیا کے اندر یہی حالات ہیں اور پوری دنیا یہ حالات فیس کر رہی ہے۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ تھوڑا آپ کو اس کے بارے میں ہڈن فیکٹس بھی بتائے جائیں اور کہ کیا واقعی یہ پوری دنیا کے اندر یہی حالات ہیں یا صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے یا کچھ کنٹریز کو یا کچھ اسپیسیفک پیپلز کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یا ان کے اندر جو جنرل پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ سیاستدانوں نے کیا ہے، کوئی عمران خان کے اوپر انگلی اٹھائے گا تو کوئی نواز شریف کے اوپر انگلی اٹھائے گا، یا کوئی زرداری کے اوپر اٹھائے گا تو کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر اٹھائے گا کہ جو یہ ذمہ دار ہیں، جی انہوں نے، ان کی وجہ سے آج حالات اس ملک اس نیج کے اوپر پہنچا ہے کہ ابھی ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو اس طرح کی جو اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں تو ان سے جو ہے انسان کو حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں وہ بائی فیکٹس اور بائی فگرز جو ہے وہ شیئر کی جائیں۔ تو ابھی ہم تھوڑا یہ دیکھیں گے کہ جب بگ باس کا دست شفقت پاکستان کے اوپر اور جب افغانستان کے اوپر، دونوں کیس ہم اسٹڈی کریں گے۔ پہلے ہم تھوڑا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب باس کا دست شفقت پاکستان کے سر کے اوپر وہ قائم و دائم ہوتا ہے اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے موجود ہوتا ہے، تو اس وقت پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے ان کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں، اور جب باس کا دست شفقت جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے پاکستان سے تو تب کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا اس کی مین ہائی لائٹس دیکھتے ہیں۔ ان حالات میں ابھی جو ہے باس کا دست شفقت پاکستان کے اوپر موجود ہے۔ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جی کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تھوڑا دیکھیے گا کہ کرتارپور کوریڈور انڈیا پلگرم ان ہسٹورک وزٹ ٹو پاکستان ٹیمپل، کہ یہ بیسیکلی 9 نومبر 2019 کی ایک رپورٹ ہے BBC کے اندر کہ انڈیا کی ایک راہداری تھی جو ان کے لیے سکھ کمیونٹی ہے اسپیشلی انڈیا کی جو ہے ان کے لیے ایک وہ ہولیسٹ پلیس وہ اس کو اپنا مانتے ہیں۔ تو 55 سال کے بعد جو فرسٹ ٹائم جو ہے ڈیولپمنٹ، ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان کہ پاکستان نے اس کو اوپن کر دیا تھا، مقصد جو ہے حالات بہتر تھے۔ اس کے بعد جناب جب کووڈ آتا ہے تو اس کے انڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ جس طرح سے پوری دنیا کے اوپر متاثر ہوئے ہیں حالات، تو انڈیا کی پاکستان کی جانب سے ایک بڑی ہیلپ کی جاتی ہے کہ پاکستان آفرز، یہ ان کا اپنا ایک دی ٹائمز آف انڈیا ہے، کافی فیمس نیوز پیپر ہے، اس کے اندر خبر آتی ہے پاکستان آفرز ریلیف مٹیریلز ٹو انڈیا ٹو ہیلپ ٹو فائٹ کووڈ-19۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں ایک بہت بڑے ہیوی ریلیف پیکیج کا اعلان کرتے ہیں انڈیا کے لیے ٹو فائٹ ود کووڈ-19، مطلب یہاں بھی حالات بہت زبردست چل رہے تھے۔ پھر تھوڑا اس سے پیچھے جاتے ہیں ناظرین، تھوڑا سا پیچھے آپ اس کو دیکھیے گا کہ جب پاکستان کے اندر فلڈز کا ایک سسٹم شروع ہوا تھا 2010 کے اندر، تو اس وقت جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے $25 ملین کی جو ہے امداد کا اعلان کیا گیا تھا۔ تھوڑا دیکھیے گا، پریس انفارمیشن بیورو، گورنمنٹ آف انڈیا، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، انڈیا آفرز اسسٹنس آف $25 ملین ٹو پاکستان فار فلڈ ریلیف۔ مقصد کہ یہاں بھی بہت زبردست حالات تھے دونوں طرف سے۔ ہمارا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب باس کا جو دست شفقت ہے وہ پاکستان کے اوپر تھا اور انڈیا اور یا اس خطے کے اوپر تھا، مطلب افغانستان کے اوپر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے یہ سب جو
ممالک ہیں آپس میں اس طرح سے وہ پیچ اپ ہونے کی کوشش کر رہے تھے، آپس میں کلوز ریلیشن ان کے بانڈز کلوز جو ہیں وہ بن رہے تھے۔ اس کے بعد تھوڑا ناظرین یہ دیکھیے گا کہ الیکشن کے اندر بھی اب باس کی بات آتی ہے، باس کی باری۔ الیکشن کے اندر بھی جو ہے بگ باس نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے۔ جب ناظرین 2002 کے اندر افغانستان کے اندر امریکہ جو ہے وہ آتا ہے تو اس وقت کیونکہ اس کو ایک ایسے الائی کی، ایسے اتحادی کی، اپنے حمایتی کی دوسرے الفاظ میں ایک ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت وہ الیکشن کرانے کے لیے بھی پاکستان کو تاریخ میں جو پہلی بار کوئی ملک ایسے چیز کے لیے کسی کو سپورٹ کر رہا ہے کہ الیکشن سپورٹ کے لیے بھی ایک فنڈ قائم کیا گیا، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ورلڈ۔ اس کے اندر ہے جی کہ in 2006 the International Foundation for Electoral Systems IFEC implemented a $9 million contract through USA to install a computerized electoral roll system for the Pakistani government کہ پاکستانی گورنمنٹ کے لیے یو ایس نے $9 ملین کے اوپر، اس وقت کے یہ جو ڈالر ریٹ ہے، آج کے ڈالر ریٹ کے اوپر تھوڑا سا ہم نے حساب کیا ہے تو یہ تقریباً $90 ملین بن رہا ہے، تو $9 ملین بہرحال انہوں نے اس وقت صرف پاکستان کے الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے، دوسرے الفاظ میں مطلب اپنا ایک سیٹ اپ بنانے کے لیے سپورٹ کیا تھا۔ پھر جب جناب افغانستان سے انخلا ہو جاتا ہے امریکہ کا، تو اس کے بعد سے ایک پاکستان کے حوالے سے ایک بیان جاری ہوتا ہے یو ایس ایمبیسی کی طرف سے۔ اس کے اندر تھوڑا دیکھیے گا، US assistance to Pakistan. Over the past 20 years, the US had provided more than $32 billion in direct support to the people of Pakistan. پھر آگے یہ تفصیلات وغیرہ بیان کرتا ہے کہ we invested in Pakistan's electrification more than 50 years ago, constructing dams and hydropower plants, etc. etc. کوئی بھی اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے ہیلپ کی ہوگی یا شاید کی ہے۔ تو مین ان کا مقصد یہ ہے، ابھی آپ نے اس چیز سے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ جو 20 ایئرز کا وہ ذکر کر رہا ہے اور $32 ملین کا ذکر کر رہا ہے، اس چیز کو تھوڑا اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیں، کیونکہ ہم اگلے ٹاپک میں جب ڈسکس کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو یہ چیز وہاں کام آئے گی۔ بہرحال جب دیکھتے ہیں ابھی اس کی فائنل GDP پاکستان کی گروتھ ریٹ، جب بوس کے آنے سے، بوس کا جب دست شفقت پاکستان کے سر کے اوپر موجود تھا تو پاکستان کی GDP کا کیا صورتحال تھی۔ تو دیکھیے گا ناظرین، یہ چونکہ ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس 20 سالوں کا ہم نے کلیکٹ کیا ہے، تو تھوڑا دیکھیے گا کہ اس سے پہلے چونکہ جو پہلے والا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر اس سے پہلے 1979 سے 1989 تک جب رشیا کا، سوویت یونین کا جو ہے وہ راج تھا، تو اس وقت بھی جو اچھی اس کے اندر GDP گروتھ جا رہی تھی۔ تو بہرحال بیسیکلی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2001-2 سے جب سے افغانستان جو امریکہ کے اندر آیا ہے، تو 2002 کے بعد سے ڈائریکٹ جو ہے وہ امپروومنٹ نظر آئی پاکستان کی GDP کے اندر، اور یہ امپروومنٹ اسی طرح سے بڑھتی گئی، اور خاص طور پہ 2004 کے اندر جو ہے یہ پیک کے اوپر تھی، پاکستان بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ ڈالر آ رہے تھے۔ تو اس کے بعد تھوڑا آگے دیکھیے گا، پھر یہ اسی طرح فلیکچویٹ کرتا کرتا آخر کار جب 2020 کے اینڈ کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ اپنا ایک امریکہ نے جب ودرال اپنا کر لیا یا ایک پلاننگ کر لی جو لاسٹ سٹیجز کے اوپر تھا، اس وقت آپ دیکھیے گا کہ ڈائریکٹ 6.1 جو GDP ریشو تھی اس سے ڈائریکٹ وہ نیچے -1 کے اوپر آ جاتا ہے۔ ابھی لوگ اس کو جو ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ عمران خان لوٹ کے کھا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نواز شریف لوٹ کے کھا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ زرداری جو ہے وہ لوٹ کے کھا گیا ہے ملک کو۔ لیکن ان لوگوں کو یہ چیز کون بتائے گا کہ آپ تھوڑا اس چیز کے اوپر انالیسس کریں کہ جب بوس کا دست شفقت تھا وہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، تو اس کے بعد سے یہ آپ کی یہ حالت نہیں ہوئی، کمپیریٹیولی آپ سے بری حالت اسی طرح کی افغانستان کی ہوئی ہے، جو ہم آگے تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین اب آتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے اوپر کہ جب بوس کا دست شفقت افغانستان کے سر کے اوپر موجود تھا تو تب کیا حالات تھے، اور جب وہ ہٹتا ہے دست شفقت بوس کا تو بگ بوس کا پھر اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں۔ افغانستان جناب 30 اگست 2021 کو
جو ہے یو ایس کمپلیٹس افغانستان ودرال ایز فائنل فلائٹ لیوز کابل. یہ ایک الجزیرہ نیوز پیپر ہے. اس کے اندر انہوں نے اپنا وہ ایک خبر لگائی ہے کہ 30 اگست 2021 کو مینس کے انہوں نے اپنا جو ہے کمپلیٹ کر لیا ودرال، اپنے ٹروپس وغیرہ نکال لیے، اور یہ جو لاسٹ جہاز تھا اس کی انہوں نے پکچر بھی شیئر کی ہے یہاں. مقصد کہ انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج سے ہم ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. جناب جو اصل مقصد ہے ہمارا آپ کے ساتھ جو کچھ انفارمیشن شیئر کرنے کا، کہ جب امریکہ سے سوال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب سوال نہیں بھی کیا جاتا، تو بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یا انٹرنیشنل کانفرنسز جہاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں جا کے امریکنز یا ان کے جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کھویا ہے افغانستان وار میں نیٹو نے. تو لیکن یہ کبھی نہیں بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے پایا کیا ہے، کیونکہ اس طرح کی شاید لوگوں کے اندر یا تو اتنا حوصلہ نہیں ہے، یا ان ممالک کی جو عوام ہے ان کے اندر کہ اپنے حکمرانوں سے پوچھیں کہ آپ نے ادھر سے کیا جو ہے وہ پایا کیا ہے. کھویا تو آپ یہ تو درس دینے کے لیے آ جاتے ہیں بڑی لمبی لمبی تفصیلیں لے کے اور بڑے لمبے لمبے جو ہے وہ پرچے لے کے کہ ہم نے یہ کچھ وہاں کھویا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ ہم نے پایا کیا ہے. ناظرین آپ کی جو ہے نالج کے اندر تھوڑا اضافہ کرتے جائیں آپ کے علم کے اندر، کہ افغانستان اس ٹائم تیسرے نمبر کے اوپر جو اہم ترین ملک ہے جو رچ ہے نیچرل ریسورسز کے اندر. اب نیچرل ریسورسز کے اندر تو بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں جن کے اندر جو 2-3 اہم چیزیں ہیں، وہ ایک ہے لیتھیم. لیتھیم جو ہے وہ تیسرے نمبر کے اوپر سب سے بڑا ملک ہے پوری دنیا کے 200 ممالک کے اندر افغانستان، جس کے اندر سب سے زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ کرومائٹ بھی ہے، اس کے بعد کاپر بھی ہے. تو تھوڑا جو مین چیزیں ہیں ابھی آپ دیکھیے گا کہ کس وجہ سے جو ہے ایسی ریاستوں کے اوپر یا کمزور ریاستوں کے اوپر اس طرح کی بڑی ریاستیں جو ہیں وہ یا سور کی طرح جو اہم جو ممالک ہیں یا اس طرح کے وہ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ وہاں آ کے جو رہنے کی اور اپنا مسکن بنانے کی اور اپنا کنٹرول کرنے کی، کہ وہ کس ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. ابھی یہ دیکھیے گا تھوڑا آفس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو ہے، ان کا ایک آفس ہے ٹریڈ کا جو آفیشیل آفس ہے امریکہ کا، یو ایس کا. تو انہوں نے ایک خبر اپنے ریکارڈ کے اندر وہ کرنے کے لیے وہ کی ہے کہ افغانستان یو ایس افغانستان ٹریڈ فیکٹس. انہوں نے اپنے تھوڑا فیکٹس لکھے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو امپورٹس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. افغانستان واز دا یونائٹڈ اسٹیٹس 147th لارجسٹ سپلائر آف گڈز امپورٹس ان 2019. تھوڑا دیکھیے گا کہ افغانستان ہمارا مقصد یو ایس اے کا کہ 147واں بڑا ملک تھا جس سے ہم نے امپورٹ کی ہے 2019 کے اندر. اس کے بعد تھوڑا دیکھیے گا تیسرا پوائنٹ جو اہم ہے ہمارے لحاظ سے، دا ٹاپ امپورٹ کیٹیگریز ان 2019 ور پریشیس میٹل اینڈ سٹون، مہنگی دھاتیں اور پتھر. ادر اسٹون ناٹ اسٹنگ $21 ملین. اس کے بعد تھوڑی وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنا کھاتا شاتا پورا کرنے کے لیے، کبھی اس کے اندر وہ کارپیٹس ڈال دیے، کبھی فروٹ ڈرائی فروٹ، کبھی کیا چیزیں. مین مقصد جو ہے آپ کا یہ آپ نے سوچنا ہے کہ نیچرل ریسورسز جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، تھوڑا آگے چل کے آپ کو واضح ہو جائے گا. افغانستان کے انخلا کے بعد جناب چائنا کی نظریں جو ہیں یہی جو آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ نیچرل ریسورسز. تو چائنا کی نظریں جو ہیں وہی اسی پوائنٹ کے اوپر آتی ہیں، کیونکہ جب چائنا محسوس کرتا ہے کہ 10 سال جو ہے وہ سوویت یونین افغانستان کے اوپر قابض رہا اور انہوں نے اتنا زیادہ نیچرل ریسورسز اور اس سے اپنے ملک کو کتنی بڑی ترقی دے لی اور کیا کیا ادھر جو ہے ڈیولپمنٹس کر لی، انہی جو ریسورسز ہیں ان کو ادھر سے لے جا کر جہازوں میں بھر کے. تو اس کے بعد امریکہ آ گیا، اس نے 20 سال عیش و عشرت کی اپنی. تو کیوں نہ ابھی جب امریکہ کے جانے کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی جو ہے قابض ہو جائیں یا قبضہ کر لیں. تو چائنا کے بارے میں جناب یہ ایک خبر ہے، دا وال اسٹریٹ جرنل، بہت زیادہ فیمس یہ نیوز پیپر بھی ہے ان کا اور کافی زیادہ ان کے میڈیا جو ہیں چینلز بھی ہیں. اس کے اندر ایک خبر ہے، چائنا پرسیوز افغانستانز منرل ویلتھ آفٹر یو ایس ایگزٹ، کہ چائنا نے جو ہے وہ اپنی کوششیں جو ہیں وہ اپنی نظریں جو ہیں ٹکانا شروع کر دی ہیں جو اس کے اوپر افغانستان کے اوپر، اور خاص طور پر افغانستان کے منرل ریسورسز کے اوپر. تو اس چیز سے آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہوگا کہ 2-3 بار ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اس طرح کی ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں جس کے اندر وہ کر رہا ہے اپنی وہ ایک باقاعدہ طور پہ یہ مان کے ایگری کر رہا ہے کہ ہم نے واقعی ہی ادھر سے
بہت زیادہ جو ہے نیچرل ریسورسز ہیں اور 3 ٹریلین کے جو ہے اس کے اوپر اس کی نظر تھی، وہ بھی آپ کو ہم لگا دیتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ بہرحال افغانستان کی جناب جی ڈی پی کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ جب بوس کا دست شفقت افغانستان کے سر کے اوپر تھا تو اس وقت کیا جی ڈی پی ریشو تھی، اور جب وہ گیا تو اس کی کیا جو ہے سچویشن رہی۔ جناب 2002 کے اندر آپ دیکھیے گا کہ ڈائریکٹ سے بوسٹ کرتی ہے جی ڈی پی افغانستان کی، اور اسی طرح بوسٹ کے اوپر رہتی ہے، تھوڑی بہت فلیکچویشن ظاہر ہوتی رہتی ہے، بہت جو ہے کوئی بھی اسی طرح سے پرفیکٹ 100% کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر جناب جو حیرانگی کی بات ہے پاکستان اور افغانستان کی جی ڈی پی کے اندر، یہ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ جیسے ہی میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بوس کا دست شفقت جو سر سے ہٹ جاتا ہے تو دونوں کی اکانومی ڈائریکٹ 2020 کے اسی مہینے سے ڈائریکٹ اسی ڈے سے زیرو کے اوپر آ جاتی ہے، اوپر ٹاپ سے زیرو کے اوپر آ جاتی ہے۔ اور اس سب معاملے کے اوپر ابھی آپ کو ایک چیز تو واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو حالات ہیں یا جس طرح کے جو سچویشن کریٹڈ ہے ہمارے ارد گرد، تو اس چیز کا ذمہ دار یا اس چیز کا وہ کوئی رسپانسبل کوئی سیاستدان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک سچویشن ناظرین اس طرح سے ہے ہوتی ہے، بلکہ عام طور کے اوپر کہ جب ایک جو مین جو گرو ہیں یا جو مین بوسز ہیں رشیا اور امریکہ، جب ان کے ساتھ جب نیا تعلق کسی ایک کنٹریز کا یا ایک مختلف جو گروپس ہوتے ہیں ان کا جب بن جاتا ہے، یا ان کی ایک سچویشن اپنی وہ ان کے ساتھ اچھی پرفیکٹ انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے، تو پھر اس ٹینیور کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ترقی بھی کرتے ہیں۔ یہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب پاکستان جو ہے وہ سوویت یونین کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا تو اس وقت بھی لوگ جو ہے بہت زیادہ ہمارے کافی زیادہ جو مشہور یا پرانے ٹائپ کے جو لوگ ہیں، شاید آپ نے بھی کبھی سنا ہو تو کہ وہ مثالیں دیتے ہیں جی پاکستان 1990 کی دہائی میں یا فلانی میں جو ہے بہت زیادہ عروج کے اوپر تھا۔ تو یہ جناب وہ دور تھا جب پاکستان جو ہے ایک ایڈجسٹ ہو گیا تھا ایک سائڈ کے اوپر، ایک گرو کے ساتھ اس کی غلامی ایکسیپٹ جب بندہ کر لیتا ہے یا کوئی بھی کنٹری کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر خوشحالی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال اس وقت بھی تھی، یہی صورتحال جب آپ کو اتنی زیادہ ڈیٹیلز اور ڈسکشن کے اندر بتایا ہے کہ جب ہم نے اتنی زیادہ کوشش کی اور اس کے ان حالات کے اوپر اسی طرح سے پاکستان کے اوپر بھی ہوا کہ جب تک ایک بوس کا دست شفقت سر کے اوپر تھا پاکستان کے تو پھر بہت ہنسی خوشی اور بہت اچھے حالات جا رہے تھے۔ اور ناظرین اب آخر کے اوپر تھوڑا کنسیکوینسز دیکھ لیتے ہیں کہ جب بوس کا دست شفقت آپ کے سر سے یا کسی ریاست کے سر سے اٹھ جاتا ہے تو تب کیا حالات ہوتے ہیں، اور جب موجود ہوتا ہے تو وہ تو آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس وقت کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ CNN کی رپورٹ ہے، آپ تھوڑا اس خبر کو دیکھ لیجئے گا کہ آج گزرے ہوا جو دن ہے اس کے اندر جو سردی سے مرنے والوں کی تعداد 157 ہو چکی ہے۔ یہ امریکن نیوز پیپر ہے، باقاعدہ اتھینٹیکیٹڈ ریسورسز سے یہ کرتے ہیں۔ تو 157 لوگ امیجن کیجئے کہ سردی سے، نہ کہ کھانا پینا خوراک تعلیم یا باقی چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں، صرف سردی سے گرم لباس اور اس طرح کی ملبوسات یا چادریں وغیرہ کی کمی کی وجہ سے 157 پیپل جو ہیں یہ ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی مر چکے ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں جناب کہ جب بوس کا دست شفقت آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ پاکستان کی بھی تھوڑا دیکھیے گا کہ جب پاکستان کے سر سے اٹھا ہے دست شفقت بوس کا تو کیا حالات ہوئے ہیں۔ دا اکانومکس ٹائم کے اندر ایک خبر آئی ہے، بل انٹروڈیوس ٹو ٹرمینیٹ پاکستانز ڈیزائنیشن ایز میجر نان نیٹو الائی، کہ پاکستان کا جو نان نیٹو الائی کا ایک وہ دیا ہوا تھا، یہ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ڈسکشن کی تھی کہ کس طرح سے ایک جب افغانستان کے اندر امریکہ آیا ہے تو ایک لالچ کے طور پر اپنا ایک حامی بنانے کے لیے ایک نان نیٹو الائی کا درجہ دیا گیا، اور پھر جب جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو یہ خبر آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ریکارڈ کے اوپر کہ ڈائریکٹ جب مقصد ختم ہوا تو تھرو کیا۔ یہ رول ہے ان کنٹریز کا۔ بہرحال ناظرین، ہمارا یہ آپ کی طرف جو ہے جو اپنا جو فیکٹ بیسز پروگرام تھا یا جو کچھ بھی تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار اپنے کمنٹس میں کیجیے گا، اور اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ۔